السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین ذرا غور سے دیکھیں یہ کون سی جگہ ہے۔ یہ جگہ ہے مسجد قبلتین، وہ پیاری جگہ، وہ مسجد جہاں پہ قبلہ چینج ہوا تھا۔ یعنی پہلے مسلمان جو ہیں وہ عبادت کیا کرتے تھے، نماز پڑھتے تھے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے، اور یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ، یہ وہ مسجد ہے جہاں پہ قبلہ نماز ظہر کے وقت تبدیل ہوا، اور اس کے بعد ہمیشہ کے لیے مسلمان جو ہیں وہ خانہ کعبہ کی طرف نماز پڑھنے لگے تھے۔ تو آج کا یہ جو ویلاگ ہے بہت ہی دلچسپ ہے، اور ساری تفاصیل اس کے اندر ہیں، اور بالکل مصدقہ تفاصیل دیتا ہوں میں آپ کو۔ اس وقت میں جا رہا ہوں مسجد قبلتین کے اندر، اور یہ رستہ ہے مردانہ سائیڈ کا، اور کیا نور افزا جگہ ہے، کیا آستانہ ہے، کیا عظیم مسجد ہے۔ اور مسجد قباء اور مسجد قبلتین، ان کی جو بیرونی ساخت ہے، جو آرکیٹیکچر ہے، وہ بھی تقریباً ایک دوسرے سے ملتا جلتا ہے۔ تو یہ وہ جگہ ہے کہ جو بنی سواد بن بنی سلمہ، جسے بنی سلمہ کا جو قبیلہ ہے وہ یہاں رہا کرتے تھے، اور ان کا یہاں پہ آبائی قبرستان بھی تھا۔ تو ہجرت مبارکہ کے دوسرے سال یعنی سن 2 ہجری میں تقریباً ہجرت کو تقریباً 17 یا 18 مہینے گزرے ہوں گے کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنی سلمہ میں ایک صحابیہ سیدہ ام بشر بن البراء رضی اللہ عنہا کے گھر ان کے بیٹے کی تعزیت کے لیے تشریف لائے، اور ان کے ساتھ ایک کثیر تعداد میں صحابہ کرام بھی موجود تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہم۔ تو انہوں نے پھر وہاں کھانے کا زہرانے کا انتظام کیا، تو کچھ دیر ہو گئی، اور اسی دوران نماز ظہر کا وقت آ گیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حسب معمول بیت المقدس کی طرف اپنا رخ انور کر کے نماز کی امامت فرمائی۔ تو جو ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری رکعت شروع کی، قرآن پاک کی آیت کا نزول ہو گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره صدق اللہ العظیم۔ ارشاد ربانی کہ ہم نے دیکھا کہ آپ کا جو چہرہ ہے وہ بار بار آسمان کی طرف آپ دیکھتے ہیں، اور اب ہم قبلہ تاکہ قبلہ جو ہے وہ تبدیل ہو جائے، تو آپ کی خوشی کے لیے قبلہ جو ہے وہ اب شطر الوجہ کا، اب آپ مسجد حرام کی طرف منہ کر کے نماز پڑھیں، اور جہاں جہاں بھی لوگ ہیں وہ اسی طرف اپنا منہ کر کے نماز پڑھیں۔ یہ آپ دیکھ رہے ہیں، یہ محراب ہے مسجد قبلتین کی، یہ اندرونی داخلی منظر۔ میں پہلے ایک مرتبہ باہر کا میں نے ویلاگ بنایا ہوا ہے مسجد قبلتین کا، مگر پھر مجھے خیال ہے کہ یار میں اندر تو گیا ہی نہیں مسجد قبلتین کے، تو اس مرتبہ میں نے خصوصی اہتمام کیا، میں نے کہا کہ میں اندر ضرور جاؤں گا، دیکھوں گا مسجد اندر سے کیسی لگتی ہے، اس کی محراب کے دیکھ رہے ہیں آپ، لکڑی کا یہ جو ہے ممبر شریف ہے، اور اندر سے ستون کیسے ہیں، جگہ کیسی ہے، تو ماشاءاللہ بہت زبردست کنسٹرکشن ہے جی، کیا بات ہے۔ تو یہ جو ہے مرحوم خادم الحرمین الشریفین شاہ فید ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی تعمیر کروائی تھی، اور مسجد قباء کی بھی اور مسجد قبلتین کی بھی، اور یہ بن لادن گروپ کا کام تھا، اور ان کے جو انجینئر تھے عبدالوحید وکیل، انہوں نے اس کو سارے علاقے کو مطلب مسمار کر کے پھر اس کو 3 میٹر اوپر بلند کر کے یہ مسجد بنائی۔ اور آج جو ہے مسجد کے جو صحن بھی ہیں اس میں بڑی خوبصورت شجرکاری کی گئی ہے، اور حدیقے ہیں چھوٹے چھوٹے یہاں پہ، اور بڑی رونق ہوتی ہے۔ مسجد کے 2 بلند مینار ہیں، اس کے علاوہ جو گنبد ہے وہ تو آپ کو دکھایا تھا۔ یہ دیکھیے، یہ جو ہے امام صاحب کی جگہ ہے، اور یہ آپ دیکھ رہے ہیں قالین بچھے ہوئے ہیں، ماشاء اللہ بہت ہی شاندار شاہکار ہے۔ آج تو یعنی فن تعمیر کا ایک شاہکار ہے، اور بڑی نامی مشہور مسجد ہے مسجد قباء کے ہم پایا ہے، یعنی کہ اس کا اپنا اعزاز ہے، تو پہلی مسجد ہے، اور اس کا اپنا اعزاز ہے کہ مسجد قبلتین ہے، اس لیے کہ یہاں پہ دو قبلے جو ہے کی طرف جو ہے نماز پڑھی گئی ہے۔ تو یہ وہ گہوارہ ہے، یہ معمورہ ہے کہ جو ایک گلدستے کی طرح کھلا ہوا ہے، اور اسی جگہ پہ پہلے بیت المقدس کی طرف اور پھر خانہ کعبہ کی طرف نماز پڑھی گئی۔ جب یہ حکم آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ڈائریکشن چینج کی، اور ساتھ ہی جتنے مقتدی تھے، جس میں
خواتین بھی تھیں، مرد بھی تھے، انہوں نے بھی اپنی جگہ چینج کی، اور کہتے ہیں کہ مرد جو ہے پھر وہ اس طرح خواتین کی جگہ پہ چلے گئے اور خواتین جو تھیں وہ مردوں کی جگہ پہ آ گئیں، اور پھر جہاں جہاں پہ کہیں نماز پڑھی جا رہی تھی، جہاں پہ مطلب دوسری جگہ پر بھی جب یہ اعلان ہوا تو وہاں بھی لوگوں نے، یہ باغیچہ آپ دیکھ رہے ہیں، ماشاء اللہ کیا خوبصورت اور راحت افزا مقام ہے، اور یہ مسجد مسند آرا ہے، مجلس آرا ہے، اور اس کے آگے پیچھے آپ دیکھیں کیا آبادانی ہے، کیا گہما گہمی ہے، لوگ آئے ہوئے ہیں، اور بڑی ہی ذی احتشام مسجد ہے، فرت افزا ماحول ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور یہ دیکھیے یہ مینار ہے، اور کیا نور افزا روشنی ہے، تو بڑی ہی قابل دید جگہ ہے، بڑی درخشاں اور تابیدہ جگہ ہے، اور اسلام کی تاریخ میں ایک اہم مقام رکھتی ہے یہ مسجد، اور بڑی دل افروز جگہ ہے، گل سرسبد کی طرح ہے، یہ جائے سکون ہے، جائے امان ہے، اور یہ عظیم الشان اور عظیم المرتبت مسجد جہاں جلوہ فروز ہے، وہ علاقہ جو ہے وہ وادی العقیق کا علاقہ ہے۔ تو نماز ظہر جو تھی وہ تو مطلب اس میں 2 رکعتیں دوسری طرف پڑھی گئیں، بیت المقدس کی طرف 2 رکعتیں پڑھی گئیں خانہ کعبہ کی طرف، مگر نماز عصر جو ہے اس کے بعد سے پھر وہ تمام جو نمازیں تھیں وہ خانہ کعبہ ہی کی طرف رخ کر کے پڑھی جانے لگیں۔ اور یہ دیکھیے آپ باہر جو لوگوں نے چھوٹے چھوٹے بزنس شروع کیے ہوئے ہیں، کوئی انگور لے کے لا کے رکھے ہوئے ہیں، انگور جہاں کے مقامی انگور، اور اسی طرح دیگر بہت سی چیزیں جو ملی یہاں پہ، تسبیحات اور کھجوریں، اور اس کے علاوہ آئس کریم کی ایک گاڑی بھی نظر آئی، اور یہاں کی جو لوکل جو پیداوار ہے، کوئی جڑی بوٹیاں ہیں، کوئی پودینہ ہے، لوگوں نے پودینہ سکھا کے، اور ویسے بھی یہ دیکھیے یہ آئس کریم کی ایک وین سی ہے، اس میں آئس کریم جو ہے وہ آئس کریم وینڈر آیا ہوا ہے، اور یہ پیچھے آپ دیکھ رہے ہیں کہ مسجد قبلتین۔ تو یہاں کے جناب بس ہماری ابتہاج اور ارتیاج کا کوئی ٹھکانہ ہی نہ تھا، اتنی گہما گہمی تھی، جلوہ آرائی تھی، اور بہت ہی فقید مثال مناظر۔ شام کے وقت جو یہاں درخت ہوتے ہیں وہاں پہ چڑیوں کی چہکار ہوتی ہے، اور یہ وہ جگہ ہے جہاں شاہ ثقلین، شہریار گلستان نبوت، شفیع المذنبین، نبی آخر زمان حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود تشریف لائے تھے، اور ان کی امامت میں قبلہ جو ہے وہ تبدیل ہوا تھا۔ ماشاءاللہ بسم اللہ، کیا مجھے آج یعنی کہ جب میں آیا تو کیا مجھے اعزاز حاصل ہوا کہ میں نے اس مسجد کی اندرونی طرف سے بھی، اندر سے بھی زیارت کی۔ تو یہ متجلہ